بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک میری ایک لمبی تحقیقی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ پاک مزید ہماری سب کی رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے اس کو جاننے میں۔ محترم حضرات، بات یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، دھارمک لوگ جو ہیں وہ کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں، وہ یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ایشور ان کے ساتھ ہے۔ اور یہودیوں کا ایک قول جو ہے نقل ہوا ہے ان کی کتاب میں، تورات وغیرہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ تھا جب تک ہم اپنے عہد پر قائم تھے، اور وہ ہماری بیل گاڑیوں کے ساتھ چلتا تھا، اور ہم نیزہ بعد میں پھینکتے تھے، وہ نیزہ پہلے پھینکتا تھا۔ اس طرح سے وہ ایشور کو اپنے ساتھ محسوس کرتے تھے۔ عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایشور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایشور جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو جاننے میں ایک لمبی جو ہے مدت سے میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں، اور یہ فکر ہے مجھے کہ میں کسی طرح جان سکوں اللہ کو، اللہ کی ہستی کو، کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے کیسا ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اسے نہیں جان سکتا۔ تو مجھے بہت مرتبہ یہ اس تحقیق کے دوران ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں نے بات سمجھ لی، بات سمجھ میں آ گئی۔ آج پھر مجھے اس کا احساس ہوا کہ بات سمجھ میں آئی، اور مگر سچ یہ ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایسا لگنے لگتا ہے۔ تصوف کے سالکین تو اس سے بخوبی واقف ہیں، تو بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، حقیقت کا ادراک ہو گیا، مگر وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بطور مثال کے میں نے عرض کیا۔ بہرحال ہم چونکہ ایسے لوگوں کے بیچ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جو ایک خاص طرز فکر جو ہے اور ایک خاص قسم کا فن جو ہے، تو اس کے ماہرین وہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں اپنے فن کے اعتبار سے اپنے کچھ خاص الفاظ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میں چونکہ ایک بالکل عام مسلمان ہوں، جیسے کہ بالکل کوئی سیدھا سادہ عام مسلمان ہوتا ہے، بالکل اس طرح۔ تو اگرچہ علماء نے میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی کو، بہت خدمت اس بارے میں دین کی ہے، اور انہوں نے اس کو بہت اچھے سے بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر چونکہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں
اس دور میں وہ اصطلاحات اور وہ زبان، وہ الفاظ وہ اجنبی سے ہو کے رہ گئے ہیں، تو وہ اگرچہ ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ان کو اثر انداز ہونا چاہیے ہمارے اوپر، اس طرح اثر انداز نہیں ہو پاتے. وہ اصطلاحیں اس طرح اثر انداز نہیں ہو پاتی. اور وہ الفاظ جو ہے اس طرح اثر انداز نہیں ہو پاتے. تو ایک بیریئر یا پردہ کہہ لیجئے کہ ان کے اور ہمارے بیچ ہے. اس سلسلے میں اللہ پاک نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہم غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. کسی بھی بات کے غور و فکر کے ذریعے سے ہم دوسروں کے محتاج ہی بن کے نہ رہ جائیں کہ وہ سب کچھ کھول کے بیان کریں اور بالکل وہ ایسی زبان استعمال کریں جیسی کہ ہم سمجھتے ہیں یا جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کو اپنائیں. نہیں، بلکہ ہمیں بھی جو ہے نا اس میں ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک ہمیں ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے وہ ہمیں نبھانی ہوتی ہے. بہرحال آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایشور جو ہے کس کے ساتھ، جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے. ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں. تو میں اس میں غور و فکر کر رہا تھا، کچھ پرانی چیزیں جو ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں ریزننگ کر رہا تھا ان کی. تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پرانے قسم کے لوگ جو ہیں تو وہ ایک لفظ بولتے تھے ضابطہ، اللہ کا ضابطہ. یہ لفظ وہ بولتے تھے. اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی سنت. اور اگر ہم اس کا بالکل سادہ مطلب نکالیں تو وہ ہے کہ اللہ کے اصول یا اللہ کا جو طریقہ ہے کچھ کرنے کا، وہ طریقہ. ضابطہ، سنت یعنی طریقہ، یعنی کچھ اصول. اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب میں وہ بات عرض کرنے چلا ہوں جو اس ویڈیو میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے. تو اس میں چند باتیں اور آپ جو ہے نوٹ کر لیں. میں نے کافی دن پہلے حضرت مولانا وحید الدین صاحب جو ہیں تو ان کا ایک پروگرام آتا ہے رہنمائے زندگی کے نام سے، ٹی وی پر رات کو 10 ساڑھے 10 بجے یہ آتا ہے. اب تو پتہ نہیں آتا ہوگا یا نہیں. تو بہرحال اس میں انہوں نے ایک دن ایک ایسی بات کہی جو مجھے بہت ہی کھلی. تو رہنمائی زندگی میں انہوں نے یہ بات بیان کی ایک دن کہ آج جو ہے تو اس دور میں جو ہے تو زمین میں خلافت جو ہے وہ انگریز کو دے دی گئی ہے، عیسائیوں کو اور یورپین ملکوں کو دے دی گئی ہے. یہ بات مجھے جو ہے بہت جو ہے بری لگی بہت یہ بات مجھے. اور اللہ کا فضل ہے میں کسی بھی عالم سے کبھی بدظن نہیں ہوتا، بہت عرصہ ہوا جو ہے. تو لیکن مجھے مولانا کی یہ بات جو ہے بہت مجھے اس سے کہنا چاہیے کہ اچھی نہیں لگی، صحیح نہیں لگی. لیکن پھر بعد میں میں ان کی بات کو سمجھ پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو بات یہ جب ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں، اس طرح کے بہت سارے سوال جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا سد باب ہو جائے گا.
اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تاریخ میں جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور اللہ پاک جو ہے تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں آیا، گویا کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے ہیں احد میں، اور اللہ نے اپنی معیت جو ہے اٹھا لی ہے۔ تو یہ ضابطہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے راسخ العلم علماء جو ہیں تو وہ یہ لفظ بولتے تھے کہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس نے یہ دنیا بطور امتحان کے بنائی ہے، اور اپنے ان ضابطوں کا بیان اس نے قرآن میں کر دیا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو یہ بات بالکل صحیح ہے اپنے اجمال کے اعتبار سے۔ مگر اس کی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اللہ پاک عزت دیں گے ضابطے کے حوالے سے۔ جو عزت والے کام کرے گا اللہ پاک اس کو عزت دیں گے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے۔ ایک لفظ قانون بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے۔ اس کی سنت یہ ہے کہ جو عزت والے کام کرے گا اللہ پاک اس کو عزت دے گے، اور جو ذلت والے کام کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سوال یہ تھا۔ اللہ اپنے ضابطوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کو جان لینا اور ان کو جان سمجھ کر اپنانا، اس میں کامیابی ہے۔ یہ دین کا مقصد ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ضابطے کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ضابطوں کو جاننا ہے اور ان کو اپنانا ہے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے قرآن میں، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوط پکڑو۔ مطلب یہ ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے قرآن کے ذریعے، وہ ضابطہ ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ مطلب وہ عزت مل جانے والے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ جو راستے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ عزت دیتا ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اس کا اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن بس یہ میں بہت مختصر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا جس کو کتاب الہی کا علم تھا، اللہ کے قانون کا علم تھا، اس کے پاس اللہ کے ضابطوں کا علم تھا۔ اگر ہم اپنی سہولت کے لیے یہ لفظ بولیں کہ اللہ کے جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا علم تھا اس آدمی کے پاس۔ اہل کتاب تھا، وہ ایک کوئی کتاب تھی جس میں یہ ضابطۂ خداوندی کا بیان ہوا تھا، اس کا وہ عالم تھا۔ یہ وہ کتاب جو شرعی اعتبار سے دی جاتی ہے ہمیں،
واللہ عالم میں سمجھتا ہوں وہ دوسری کوئی کتاب ہوگی۔ تو وہ قانون خداوندی کو، ضابطۂ خداوندی کو جانتا تھا، فینومینا جو ہے اس کائنات میں جو کام کر رہے ہیں اس کو جانتا تھا۔ تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کے برابر وقت میں ہی مطلب وہ وہاں سے اٹھا لا، اتنی دیر میں اٹھا لا کہ آدمی پلک جھپکی اور تخت وہاں موجود تھا۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے کسی چیز کو ایسے لے آنا، یہ وہ اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے ضابطے کی طرف جب ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے ضابطے کا جب ہم اشارہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس کائنات میں جو نظام خداوندی ہے، اس کے لیے ایک نظام بھی لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کو جاننا ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں واقعی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو خود سیکھ رہا ہوں بھائی۔ اور آپ کو یہ باتیں بتا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ بھائی آپ جان لیں یا میری کوئی شخصیت آپ جو ہے مان لیں، نہیں، بلکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے کام آ سکیں، اور جو فائدہ اٹھانا چاہے اللہ اس کو پہنچانا چاہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو سب کو چاہتا ہے، تو جو جس تک بات پہنچ جائے، اللہ کا اذن شامل حال ہو جائے، جس تک بات پہنچ جائے، اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں کا شعور آ جائے۔ آپ نے کبھی اگر دھیان دیا ہو تو کیا وجہ تھی مکے میں 13 سال کی زندگی اور بہت ہی مکرم ہستی، اللہ کی بہت ہی اللہ کے قریب ہستی، بہت ہی بالکل آخری نشانی اللہ کی، آخری رسول، آخری پیغمبر جس کو بنایا گیا، 13 سال تک مصیبت اٹھاتا رہا، اذیتیں جھیلتے رہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ذہنی کوفت جو ہے انہوں نے برداشت کی ہیں، ذہنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر مارا بھی گیا اور بے عزت کیا گیا، اور خون سے جوتیاں بھی بھر جاتی ہیں، مگر یہ ضابطہ اللہ کا اتنا اٹل ہے، اللہ کے قانون جو ہیں اس قدر اٹل ہیں، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے ضابطے میں بندھا ہوا ہے سورج، کبھی سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی جو ہے اس میں فرق نہیں آتا، اس میں ضابطے میں بندھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ بالکل اپنی جگہ اٹل ہوتا ہے، تو وہ اگر کہیں مداخلت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ضابطوں کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ کا جو ضابطہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں حق و انصاف کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو 13 سال تک، اور مطلب یہ آپ دیکھیے کہ ان 13 سال میں ضابطہ کیا ہے، ان کا بھی ایک ضابطہ ہے، جو نظام خداوندی ہمیں دکھ رہا ہے کہ حرکت میں نہیں آ رہا اور مدد نہیں آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ پاک نے ہاتھ روک دیا، بلکہ نہیں، مطلب کسی رسول کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، کفو ایدیکم، یہ مطلب اللہ پاک نے بیان کیا، اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا، روک دیا گیا۔ سمیہ کو شرمگاہ میں برچھا مار کے قتل کیا گیا،
صحابہ نے دیکھا ہے وہ منظر، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے. اور ضابطہ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ کے ضابطوں کو جانے بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. 13 سال تک، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ. اور نتیجہ بہت سے تو شروع میں اس جو ہے آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بس کیا 100 آدمی 13 سال میں. اور نوح علیہ السلام کا تو قرآن میں بیان ہوا ہے بالکل کھول کے. اللہ پاک نے مدت بتائی ہے کہ 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے ہوئے 100 آدمی ہیں. اللہ کے ضابطوں کو ہمیں جاننا ہے انشاءاللہ. یہ مان لینا تو بہت آسان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ایشور میرے ساتھ ہے، مگر حقیقت میں اس ایشور کو اپنے ساتھ کرنا، اس کے لیے محنت درکار ہے. یہ کسی حضرت کے کہنے سے نہیں ہوگا. اگر کوئی دعا کر دے اللہ تو ان کا ساتھ دے دے، ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس خوش فہمی سے باہر نکلیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ پاک نے جو ضابطے بیان کیے نا، ان کو جانے سکتے. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ کتابیں دیگر است، اسے کتاب نہ سمجھو، یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ چیزیں دیگر است ہے، یہ تو ایک اور ہی چیز ہے. اس طرح سے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی، سمجھنے کی دین کو کوشش کریں گے تو یقیناً جو ذلت کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں بس ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. اہل حدیث سمجھتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور لوگ انہیں ذلیل کر رہے ہیں، دوسرے لوگ انہیں ذلیل کر رہے ہیں. مطلب ذلت کی بارش ہو رہی ہے. اچھا دیوبندی بھائی ہم یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ہی دوسرے بھائی ہمیں جو ہے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب ذلت کی بارشوں میں سرابور ہیں. ذلت کی بارش ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے.